أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت آج کی اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے۔ آج ربیع الاول مہینے کی 6 تاریخ اور 1445 ہجری ہے۔ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بر صغیر میں بالخصوص ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایک طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت بطور عید اور بطور خوشی مناتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا عید میلاد النبی کا جشن منانا شریعت کی نگاہ میں درست ہے یا نہیں۔ اس عنوان کو سمجھنے سے پہلے 2-3 بنیادی اور اصولی باتیں جان لینا ضروری ہے۔ پہلی اصولی بات یہ ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے اور اصل ناکامی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد فرمایا ہے، صرف میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخلہ فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہوں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے آگے بڑھ جائے گا، اللہ رب العالمین اسے ایسی جہنم میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے والی جہنم ہے، اور ان لوگوں کے لیے اس میں رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ، 2 آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ مخالفت کرے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کا انجام جہنم بتایا ہے۔ حدیث پاک صحیح بخاری کی روایت ہے، 7280 نمبر کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر وہ نہیں جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسری اصولی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل کس کو بنایا؟ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ہے،
اگر ہم نبی کے بعد کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں تو وہ کون سی ہستی ہے یا کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی نشاندہی کی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر نبی کے بعد کسی جماعت کی تم نقش قدم پر چل سکتے ہو، پیروی اور اتباع کر سکتے ہو، تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پر رہو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک لمبی حدیث ہے جس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ تیسری اصولی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان کچھ ایسے کام شریعت کے نام پر کیے جائیں جس میں اختلاف ہو رہا ہے، بعض طبقہ کہتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، بعض طبقہ کہتا ہے کہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے، تو اب نیکی اور گناہ کے کام میں ہم اور آپ کس کو اپنا عادل مانیں گے، کس کو قاضی بنائیں گے اور کس کی عدالت میں اس اختلاف کو لے کر جائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس بارے میں بھی قرآن مقدس کے اندر رہنمائی کی ہے، اور سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی معاملہ میں، کسی بھی کام میں اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لوٹاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے 4607 نمبر کی حدیث، ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ گویا کہ اگر ہم اختلافی مسائل کو کہیں لے جانا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کی عدالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے اور صحابہ کرام کی عدالت ہے۔ یہ بنیادی 3-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ اس عنوان کو سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ایک طبقہ، مسلمانوں کا ایک طبقہ عید میلاد النبی کے نام پر جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، عمارتوں پر چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محفلیں اور مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اور زوردار شعلہ بیان تقریریں ہوتی ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ، بلکہ کثیر طبقہ کا جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس طریقے سے نصارہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنے یوم ولادت کو مناتے ہیں، برتھ ڈے کو مناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعوذ باللہ کیک کاٹا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سمجھتے ہوئے وہ لوگ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا برتھ ڈے اور یوم ولادت مناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ہماری محبت کا اظہار ہے۔ اب اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ یوم ولادت کیوں نہیں مناتے ہیں، یا جو بہت سارے طبقہ ہیں کیوں نہیں مناتے ہیں، اس کو بھی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ نیکی والا کام ہے، اور جو بھی نیکی والا کام ہو اس کی دلیل کتاب و سنت میں ہونی چاہیے، کتاب و سنت میں ہونی چاہیے۔ قرآن مقدس جس میں 114 سورتیں ہیں، جس قرآن میں 30 پارے ہیں، جو قرآن ہزاروں آیتوں کا مجموعہ ہے،
جس قرآن کے اندر لاکھوں الفاظ موجود ہے، لیکن کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو جشن اور عید کے طور پر منانا چاہیے یا مسلمانوں کا شیوا ہے۔ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ احادیث کے اندر، جس کو ہم عام طور پر صحاح ستہ کہتے ہیں، لیکن صحاح ستہ کہنا درست نہیں ہے، یہ آپ آج سمجھ لیں، بلکہ اس کتاب کا نام ہے کتب ستہ۔ صحاح ستہ کہنا اس وجہ سے درست نہیں ہے، جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری اور مسلم کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان 4 کتابوں کے اندر کچھ حدیث ضعیف بھی ہیں، اور صحاح ستہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 6 صحیح حدیث کی کتابیں، جبکہ اس کے اندر کچھ ضعیف حدیث ہے، لہذا محدثین نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کتب ستہ، یعنی 6 حدیث کی کتابیں۔ جہاں تک بخاری اور مسلم کا نام ہے تو صحیحین آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی بخاری اور مسلم 2 صحیح کتابیں۔ تو کتب ستہ کے اندر اگر آپ ان تمام احادیث کو اکٹھا کریں گے تو ان تمام احادیث میں، یعنی کتب ستہ میں، باب العیدین آپ کو مل جائے گا، باب عید الفطر مل جائے گا، باب عید الاضحیٰ مل جائے گا، یعنی عیدین کا باب یا چیپٹر، عنوان آپ کو ان تمام احادیث کی کتاب میں مل جائے گا۔ لیکن ان تمام احادیث کی کتاب میں جشن عید میلاد النبی کا کوئی باب نہیں ملے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ان کتب ستہ میں تقریباً 36,000 احادیث موجود ہیں۔ کتنے؟ 36,000۔ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، یہ جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں تقریباً 36,000 احادیث موجود ہیں، لیکن کسی بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ امام مالک کی کتاب الموطا، امام احمد ابن حنبل کی کتاب المسند اور مستدرک حاکم، امام بیہقی کی کتاب البیہقی، یہ بھی احادیث کی کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں میں بھی کہیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا باب نہیں ملے گا، عید کے طور پر نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ تو اسلامی کتب ہو گئے، اسلامی کتابیں ہو گئے۔ ہمارے احناف کی جو مشہور کتابیں ہیں، ہدایہ، قدوری، فتویٰ عالمگیری، کنز الدقائق، فتویٰ شامی اور مسلک بریلوی کی کتاب فتویٰ رضویہ اور دیگر جو کتابیں ہیں، کسی بھی کتاب کے اندر عید میلاد النبی کے نام پر کوئی چیپٹر موجود نہیں ہے، کوئی عنوان موجود نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد 23 سالہ زندگی آپ بحیات رہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن کر رہے، عمر فاروق 10 سال رہے، عثمان غنی 12 سال رہے، علی رضی اللہ عنہ 5 سال، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 19 سال۔ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، یعنی جو مدت ہے اور فاصلہ ہے اور جو مدت ہے، یہ 71 سال ہے، اور 71 سال میں 71 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا دن آیا، لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ ابو بکر نے منایا، نہ عمر فاروق نے منایا، نہ عثمان غنی نے منایا، نہ علی رضی اللہ عنہ نے منایا، اور نہ ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے منایا، تو کسی نے بھی نہیں منایا۔ اس کے علاوہ جو آج ہمارے درمیان 4 مسلک مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ کی سیرت کو آپ پڑھیں تو امام ابو حنیفہ 47 سال بحیات رہے، امام مالک 68 سال بحیات رہے، تیسرے امام شافعی رحمہ اللہ 55 سال، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی جو مدت تھی 38 سال، اور مسلک بریلوی کے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 65 سال، خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ 53 سال۔ گویا کہ
انہوں نے زندگی گزاری، اور جتنے سال ان لوگوں نے زندگی گزاری اتنے ہی مرتبہ یوم ولادت یعنی ربیع الاول مہینہ آیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی یوم ولادت کے طور پر، عید کے طور پر جشن نہیں منایا۔ نہ تو قرآن سے ثابت، نہ احادیث سے ثابت، اور نہ ہی صحابہ اکرام خلفائے راشدین سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ اربعہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی مسلک بریلی کے بڑے بڑے جو علماء ہیں، فاؤنڈر ہیں، ان لوگوں سے ثابت ہے۔ پھر جب ان کا ثبوت نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں مناتے، اس کی وجہ تو میں نے بتا دیا کہ ان کتابوں کے اندر اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ جو شریعت کے بنیادی کتابیں ہیں، کتاب و سنت کے اندر اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ پیدائش میں جو سیرت نگار ہیں، مؤرخین ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، ان لوگوں کے اندر شدید اختلاف ہے۔ یہاں تک کہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمہ اللہ، ان کی مشہور ترین کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو محرم مہینے کی 10 تاریخ لکھا ہے، اور ربیع الاول مہینہ بھی نہیں بلکہ محرم مہینے کی 10 تاریخ کو لکھا ہے۔ احمد رضا کی مشہور ترین کتاب فتوائے رضویہ کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے، 7 اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 10 ربیع الاول، کسی نے کہا 12 ربیع الاول، کسی نے 17، کسی نے 18 اور کسی نے 22 بتایا ہے۔ یعنی خود احمد رضا جو بریلوی مسلک کے بڑے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، ان کی کتاب کے اندر یہ 7 تاریخ لکھی ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء نے کبھی اس بات پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ ہاں، رحمت للعالمین قاضی منصور پوری رحمہ اللہ، انہوں نے ان کی جو سیرت کی کتاب ہے رحمت للعالمین، انہوں نے کئی علماء کے اور کئی فلکیات کے ماہروں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو انہوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ ہے 9 ربیع الاول۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں شدید اختلاف ہے، لیکن آپ نے 12 ربیع الاول کہتے ہوئے آپ نے اس کو یوم ولادت منایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن وفات کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو خوشی کے طور پر، عید کے طور پر مناتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور اس طریقے سے چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، ذرا بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی یہ خوشی ہے یا یوم وفات کی یہ خوشی ہے؟ حقیقت میں وہ بنانے والے نبی کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں یا دشمن ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارے والد کا انتقال اسی دن ہو جائے، ایک ہی تاریخ کو پیدا بھی ہو انتقال بھی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس تاریخ کو خوشی نہیں منائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن انتقال کرتے ہیں، وفات پاتے ہیں، ہم اس دن کو کیسے بطور خوشی منا سکتے ہیں؟ لہٰذا ان تمام تاریخی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منانا شریعت کے کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی راستے سے جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور دلیل بھی کیسی معلوم ہے؟ دلیل بھی ایسی ہے کہ انسان کا جسم اور ہاتھی کا سر، انسان کا جسم اور ہاتھی کا سر، جیسے ہمارے برادران وطن ابھی عید منا رہے ہیں تو اس طریقے سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ابلیس نے عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا، یہ دلیل ہے، پہلی دلیل۔ ایک دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ پیر اور جمعرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے ہر ہفتے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبوت سے نوازا گیا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پیر ہی کے دن آپ مکہ سے نکلے اور پیر ہی کے دن آپ مدینہ پہنچے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو میں پیدا ہوا اسی شکریہ کے طور پر میں کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ یہ ایک دوسری بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کی اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ 12 ربیع الاول کو نبی نے روزہ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کب رکھا؟ پیر کو رکھا، اور سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ مہینے میں 4 سے 5 مرتبہ پیر آتا ہے۔ گویا کہ پورے سال میں 50 سے 52 مرتبہ پیر کا دن آتا ہے۔ تو اگر آپ سچے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اس سنت پر روزہ رکھنا چاہتے ہیں کہ میری پیدائش ہوئی تھی، تو آپ 52 یا 50 جتنے بھی پیر آتے ہیں تمام پیر کو آپ روزہ رکھیں، اگر آپ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول پیر کا دن آ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ یہ جو دلیلیں پیش کی جاتی ہے عید میلاد النبی منانے کی، اس کی کوئی سر نہیں ہے، اس کا کوئی پیر نہیں ہے۔ اب اس کا جو آغاز ہوا تھا کب ہوا تھا؟ جب سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اربل کے اندر، جس کو موصل کہا جاتا ہے، اس پرانے زمانے میں اربل ایک شہر تھا، ابھی موصل کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام ہے ابو سعید کوکبوری، اور آگے چل کر کے اس کا جو صحیح نام ہے علی بن محمد مظفر الدین۔ 7ویں صدی کے آغاز، 6 صدی کے آخری میں پیدا ہوتے ہیں ہجری کے اعتبار سے، اور 7ویں صدی میں اس کا انتقال ہوتا ہے، یعنی 630 ہجری کا اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سرکاری طور پر انہوں نے آغاز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عید منانے کی تاریخ کو۔ اور اسی طریقے سے جو ایسا عالم بھی اس دور میں تھا جس کا نام ہے علی بن ابو الخطاب عمر بن الحسن، ابو الخطاب عمر بن الحسن ایک شخص تھا جو درباری عالم تھا، یعنی انہوں نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے نہ صرف جواز اس رسم کو قرار دیا بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے التنویر فی مولد السراج المنیر، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اور بادشاہ وقت کے سامنے، یعنی اس بادشاہ کے سامنے جو محمد علی بن محمد مظفر الدین جو بادشاہ تھا، اس کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا۔ جب کتاب کو پیش کیا تو دیکھ کر کے وہ بڑا خوش ہوا، اور صرف خوش ہی نہیں بلکہ اس دور میں انہوں نے 1000 اشرفیہ اس عالم کو دیا۔ کس کو؟ ابو الحسن عمر بن الحسن کو، یعنی انہوں نے جو کتاب لکھی اس کی شان میں کہ یہ کام جو آپ نے کیا ہے درست کیا ہے، اور یہ کام جائز ہے اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ بہرحال تو یہاں سے اس کا آغاز ہوا، 6 صدی کے بعد سے اس کا آغاز ہوا، یہ ہمیں اور آپ کو تاریخ بتاتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا کہ جو غلط کاموں اور غلط افکار کا اور غلط نظریات کا حامل تھا، اور ایسے لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، بلکہ لونڈیوں کو اکٹھا کرتا تھا اور ناچ گانے چراگاہ وغیرہ کیا کرتا تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے رواج دیا۔ تو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی 6 صدی سے پہلے اس کا کوئی آغاز نہیں تھا، 6 صدی کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب میں نے شروعات میں جو باتیں بتائی تھی کہ کسی بھی عبادت کو، کسی بھی نیکی کو پرکھنے کا جو ذریعہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے۔ 6 صدی کے بعد اسلام میں کوئی چیز عبادت کے طور پر ہم داخل نہیں کر سکتے اور نہ اس سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت میدان عرفات میں جمعہ کے دن نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی داخل کرنے اور اس سے نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اور ایک یہودی عالم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 45 کے اندر موجود ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر ایک ایسی آیت ہے، اگر ہماری تورات کے اندر یہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو بطور خوشی مناتے، عید کے طور پر مناتے۔ کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ عمر بن خطاب نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو کہا کہ یہ وہی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تورات کے اندر اتنے مایا ناز آیت اور اتنی بہترین آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ بھی عید المومنین ہوتا ہے، مومنوں کے عید کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہر اچھائی کا راستہ بتا دیا ہے اور ہر برائی سے روکنے اور بچنے کا راستہ بتا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ راستہ جو انسان کو جنت کے قریب کر دے، وہ راستہ جو انسان کو جہنم سے بچا لے، میں نے کبھی کسی بھی راستہ کو نہیں چھوڑا ہے، تمام راستہ کو میں نے واضح کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، وہ کام وہ عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا خطاب نہیں ہوتا، آپ کا کوئی ایسا جمعہ نہیں ہوتا، عیدین کا خطبہ ہو یا عام خطبہ ہو، آپ یہ نہ کہتے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والا ہر فرد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا اور کہا کہ بدعت یہ گمراہی ہے، گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، لہٰذا تم دین کے معاملہ میں، شریعت کے معاملہ میں جو بھی کام کرنا میری سنت کو لازم پکڑتے ہوئے، کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہوئے کرنا، کیونکہ تم نیکی سمجھو گے لیکن یہ کام تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ کوئی عمل تم نیکی سمجھو گے لیکن وہ کام تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا، اس سے تم بچتے رہنا شدید اور سختی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایسا عمل کو انجام نہ دیں جو ہمیں اور آپ کو جہنم کی طرف لے جائے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد سے زیادہ میٹھا اور آب خور اتنے ہوں گے، گلاس اتنے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں، اور اسی طریقے سے دودھ سے زیادہ سفید میں اپنے ہاتھ سے اپنی امتی کو حوض کوثر پلا رہا ہوں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں پہچان رہا ہوں گا، ان کی اعضائے عضو چمک رہے ہوں گے، نماز تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن بیچ میں روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ میرے امتی ہے، میرے امتی ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، اعضائے عضو ان کے چمک رہے ہیں، ہاتھ پیر اور چہرے چمک رہے ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ کہا جائے گا یہ آپ کے امتی تو ہیں، صحیح ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے بدعت کو رواج دیا تھا، انہوں نے سنت کے مقابلے میں بدعت کو رواج دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، جس نے میری شریعت کو، لائی ہوئی شریعت کو بدل دیا تھا وہ دور ہو جاؤ۔ اس طریقے سے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ حوض کوثر ہمیں اور آپ کو نصیب ہو تو ہمیں اور آپ کو بدعت سے بچنا چاہیے، اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعت سے محفوظ رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم تمام لوگوں کو حوض کوثر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ خلاصہ کلام ہوا مسلمانوں کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا اسلام کا حصہ نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ محبت رسول نہیں بلکہ بغض رسول اور عداوت رسول کی نشانی ہے۔ مسلمانوں کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ مسلمان عید میلاد النبی کے نام پر جشن منائے، چراغاں کریں، رنگ برنگ کے
روشنی اور لائٹ کو اپنے گھروں میں زینت دار بنائیں، جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے سیئات اور خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔